اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج ستمبر 1970 کی 27 تاریخ ہے اور 10 سے قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی آیت 59 سے ہوتا ہے 4/59۔ جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ جہاں بے حد اہم ہے اس کے ساتھ ہی اتنا ہی نازک بھی ہے، اس لیے یہ بڑے ہی غور کا محتاج ہے۔ سابقہ آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسنل لاء سے آگے بڑھ کر بات اسلامی نظام کی آ رہی تھی اور اس میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ اقتدار اور اختیار، یہ حکومت کا حق، یہ در حقیقت ایک امانت ہے، یہ ان کے سپرد کرو جو اس امانت کے اہل ہوں، اور ان سے کہا گیا تھا جنہیں یہ امانت دی جائے کہ جب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو تو وہ فیصلے عدل کے ساتھ کیا کرو، اور عدل کی ڈیفینیشن قرآن نے دی تھی وہ قوانین جو قرآن کریم کی حدود کے اندر رہ کر بنائے جائیں۔ یہ ہے اسلام کا اساسی نظام۔ اب اسی سلسلے میں اگلی کڑی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ یہ آیہ جلیلہ بنیاد ہے اسلامی حکومت کی، اسلامی نظام کی۔ کہا یہ گیا ہے، پہلے اس کا رواں ترجمہ عام جو آپ کے سامنے آئے گا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہوں تم میں سے۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو، تنازع ہو، ڈفرنس ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف ریفر کرو، اور یہی اس چیز کی دلیل ہوگی کہ تمہیں خدا اور آخرت پر ایمان ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس سے نہایت حسین نظام قائم ہوگا جو انجام کار تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو صاحب امر ہیں۔ اب یہاں بظاہر دو اطاعتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تیسری بلکہ اطاعت اس میں آ رہی ہے اولی الامر جو ہیں ان کی بھی اطاعت۔ ان کی اطاعت کے متعلق بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ کہ جنہیں صاحب امر قرار دے رسول تو وہ ان کے ماتحت ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر یہ دو اطاعتیں تو سامنے رہ جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کی زبان پہ ہمارے ہاں اللہ اور رسول کا حکم، اللہ اور رسول کی اطاعت بڑی بنیادی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک نظام قائم کیا۔ اس نظام کی بنیاد یہ تھی
کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44 وہ آیت جو کئی بار سامنے آ گئی ہے اور اصل اور بنیاد ہے اسلامی نظام کی۔ وہ لوگ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ یعنی کافر اور مومن کی حد امتیاز یہی ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم کی جائے، فیصلے قائم دیے جائیں تو یہ ایمان ہے، ایسا کرنے والے مومن ہیں، اور جہاں ایسا نہ کیا جائے وہ کفر ہے۔ اب یہ ہے بنیاد الا ان الحکم الا للہ۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر یہ ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ الوہیت جسے ہم معبودیت کا ترجمہ دے دیتے ہیں، پوجنے کے لائق، یہ پوجنے کی بات نہیں ہے۔ اس کے معنی بھی صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہی کے ہیں۔ یہ وہی حق حکومت کی بات ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن کریم کی روح سے، اس کے معنی محکومیت کے ہیں۔ معبود جسے ہم کہتے ہیں وہ حاکم ہے۔ یہاں حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، لیکن خدا تو ایک غیر مرئی حقیقت ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں، سامنے آتا نہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ چیز کہ وہ حکومت کس طرح سے وہ کرے گی، ہم اس کی معصومیت اختیار کس طرح سے کریں؟ تو اس کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ ما انزل اللہ، ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے، یہ ہمارا ضابطۂ قوانین، اس کی اطاعت اگر کی جائے تو وہ خدا کی اطاعت ہو جائے۔ جسے آپ حکومت کی اطاعت کہتے ہیں، حکومت کے قانون کی اطاعت ہوتی ہے۔ وہ جو اشخاص کا زمانہ تھا، شخصی حکومتیں جسے ہم کہتے ہیں، یا ڈکٹیٹر کی حکومت، اس میں تو ٹھیک ہے ایک شخص کے فیصلے کی اطاعت کی جاتی تھی، لیکن جہاں کہیں قانونی حکومت ہوگی تو حکومت کی اطاعت کے معنی ہوں گے حکومت کے قوانین کی اطاعت۔ اسی اعتبار سے خدا کی اطاعت جو ہے وہ ایک شخصی بادشاہ کی اطاعت کی طرح نہیں ہے کہ جس معاملے کے متعلق اس نے جو حکم دے دیا اس کی اطاعت کی، اس نے جو بھی احکام دینے تھے وہ قوانین کی شکل میں قرآن کریم کے اندر منضبط۔ اصل یہ ہے کہ حکم اور قانون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حکم ہر آن بدلتا رہتا ہے، اور وہی حکم اگر غیر متبدل ہو جائے وہ قانون ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک امن کی صورت ہو جاتی ہے، ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ فلاں معاملے کا یہ فیصلہ، یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، اگر ایسا کیا گیا تو اس کے متعلق یہ ہوگا اور یہ بدلا نہیں جائے گا۔ تو یوں کہیے کہ خدا کے احکام جن کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا لا مبدل لکلمات اللہ، کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو غیر متبدل احکام قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کبھی یہ اور کبھی وہ، بلکہ یہ کہ ہمیشہ یہ قانون بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے ساتھ آلویز کی شرط ہو۔ وہ جو میں کبھی کہا کرتا ہوں، سائنس کے اندر جو ڈیفینیشن آپ کے ہاں لا کی ہے وہ یہی ہے کہ if یعنی اگر ایسا ہو دین، تو پھر ایسا ہوگا، آلویز، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ جو چیز تھی قرآن نے کہی کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اس نے ان احکام یا خدا کے فیصلوں کو قانون کا درجہ دے دیا، اور اس کے بعد جب پھر یہ آخری کتاب آ گئی تو یہ ہمیشہ تک کے لیے قانون بن گیا۔ تو خدا کی اطاعت، خدا کے قوانین کی اطاعت ہو گئی جو اس کتاب کے اندر منضبط اور محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے۔
مکمل اتممت لکم، تمت وہی دوسری جگہ جو ہے، اور پھر غیر متبدل اور محفوظ، ہمیشہ کے لیے قانون کی حیثیت لیے ہوئے۔ لیکن قانون تو پھر کتاب کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بھی بات سمجھنے کو آنے والی، دیکھی جانے والی ہے، لیکن کتاب کے الفاظ یا نقوش و حروف اپنے آپ کو خود تو نافذ نہیں کر سکتے۔ قانون کو تو نافذ کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے پھر منوایا جاتا ہے، مانا جاتا ہے والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، مومن کی تو یہی صورت ہے۔ ابھی ابھی آگے یہ ایک آیت آئے گی کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مانا جاتا ہے۔ اس قانون کے ماننے میں مومن اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی کسی قسم کی گرانی محسوس نہیں کرتا، وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے یہ قانون ہے فطرت کا کہ سانس لینے سے زندگی کا بقا ہے، اور سانس لینا باہر سے ہم کسی کے خارجی حکم کے تابع نہیں کرتے، بلکہ ہمارا اندر کا تقاضا سانس لینا ہوتا ہے۔ سانس نہ لیا جائے تو ذیق نفس ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ مومن جو قانون کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے زندہ انسان یا ہر زندہ شے سانس لیتی ہے۔ اس کی اطاعت میں اسے کسی قسم کی گرانی نہیں، بلکہ گرانی کیا ہے کہ اسی میں تو اس کی زندگی کا راز منفرد ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو قانون کو اس طرح سے نہیں مانتے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو معاشرے کے لیے تو ضروری ہے کہ پھر ان لوگوں سے قانون کو منوایا جائے۔ منوائے جانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ شروع سے استبداد کیا جائے، بلکہ کہا جائے کہ اگر تم نے اس مملکت کے اندر رہنا ہے تو پھر اس مملکت کے آئین و قوانین کی اطاعت تو تمہارے لیے ضروری ہوگی۔ اور یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہاں تو قرآن اس کو انتخاب کا حق دیتا ہے، یہاں تک وہ رضامندی کی صورت ہے، تمہارا جی چاہے اس مملکت میں رہو، نہیں جی چاہتا یہاں نہ رہے۔ اور قرآن تو یہاں تک اس معاملے میں رعایت برتتا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد بھی تمہارے ہاں آ جائے اور پناہ چاہے تو اسے پناہ دو، پھر اسے قرآن سناؤ، کہو کہ یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارے قوانین ہیں، وہ اس کے ماننے کے لیے تیار ہو تو تمہاری مملکت کا ایک سٹیزن ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی حفاظت میں اس کو اس کے مامن تک پہنچاؤ۔ تو یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ دین میں اقرار نہیں ہے، لیکن جب کسی نے یہ مان لیا کہ میں اس مملکت کا باشندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، پھر یہ چیز اس سے نہیں چھوڑی جاتی کہ اس مملکت کے قوانین میں سے جس قانون کو وہ چاہے مانے اور جس کو چاہے نہ مانے، پھر تو اس کے قوانین کو ماننا ہی ہوگا۔ تو ایک کیٹیگری تو مومنین کی ہو جائے گی کہ جن کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ان کی زندگی کا تقاضا بن جائیں گے، وہ قوانین یا جنہیں ہم اقدار کہتے ہیں، ویلیوز جن کو لائف کی کہتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے افراد تو رہتے ہی ہیں بالآخر بہرحال، کہ جن سے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا خلاف ورزی کرتے ہیں وہ انٹینشنلی۔ تو مملکت کا تو یہ فریضہ ہے کہ قوانین کی اطاعت کرائے، تو یہ اطاعت صرف کتاب نہیں کرا سکتی، ایک زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہے جو ان کی اطاعت کرائے، یعنی معصومیت تو خدا ہی کی اختیار کی جائے گی اس کے ضابطۂ قانون کی روح سے، لیکن ایک نافذ کرنے والی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ دین بنتا ہی اسی طرح سے ہے، یہ نظام نہ رہے تو وہ مذہب ہو جاتا ہے، اپنے اپنے طور پر کسی نے کسی طرح مان لیا، کسی نے کسی طرح نہ مانا تو اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ واز جسے آپ کہتے ہیں، سارا کچھ کہہ کہ میاں سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، بد بیانتی نہ کیا کرو، رشوت نہ لیا کرو، یہ کچھ کرنے کے بعد پھر یہ کہ صاحب پھر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اوپر چلے، آمین۔ اور پھر رشوت لینے والا رشوت لینے لگا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے لگا، یہ کہنے والا بھی جو جی میں آئے کرنے لگا۔ یہ مذہب ہوتا ہے۔
دین یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے، پہلے سوچ لو، سمجھ لو، دیکھ لو، بھال۔ اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اس مملکت کے شہری کی حیثیت سے رہنا ہوگا، اور پھر یہ اختیار نہیں ہے کہ جس قانون کو جی چاہا مانا، جس کو جی چاہا نہ مانا۔ تو اس کے لیے ایک زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے دین کا نظام۔ خدا کی معصومیت اس کی کتاب کی شکل سے، یہ وہ چیز ہوگی کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں کہ جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر قانون آئے تو ایک زندہ اتھارٹی کہ جو ان قوانین کی اطاعت کرائے۔ اب یہ جو پہلی اتھارٹی اسلام میں آئی وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ایک نظام کی مرکزی ایک اتھارٹی۔ اب انہوں نے، آپ نے، پھر مملکت تو وسیع ہوتی ہے، ایک ہی شخص تو ساری مملکت کے امور کے فیصلے نہیں کرتا، اسے اپنے افسران ماتحت مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہے نیچے مقرر ہوئے انہیں اولی الامر منکم کہا جائے، جن کے سپرد کیے جائیں کچھ کام ایڈمنسٹریشن کے، نظام کے، انتظام کے۔ اب یہ نظام کی شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ سیکولر نظام میں تو زندہ اتھارٹی تک جا کے ہم رک جائیں گے، وہ آخری شکل ہوگی۔ قانون بنانے والی پارلیمنٹ اسے کہہ لیجیے، آخری شکل، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ جمہوریت ہے تو 51 نے جو قانون پاس کر دیا مملکت کا، وہ آپ کی مملکت کا قانون آخری بن گیا، اس کے اوپر کوئی اور پابندی نہیں ہے۔ نافذ کرنے والا جو ہے وہ اس قانون کو نافذ کرتا چلا جائے گا، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر مثلا تبدیلی کرے۔ بہترین نظام جو انسان اس وقت تک سوچ سکا ہے وہ یہی ہے۔ اسلام کا نظام، قرآن کا نظام یا دین جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک قدم آگے چلتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجلس قانون ساز اس معاملے میں اقتدار مطلق ایبسولوٹ اتھارٹی کی مالک ہے، نہ یہ نافذ کرنے والا کوئی اپنے اختیار سے کام کر سکتا ہے۔ قانون سازی کا انہیں حق نہیں ہے، قوانین دیے گئے ہیں، قوانین بنانے کی حدود مقرر کی گئی ہیں، تلک حدود اللہ۔ قانون ساز اتھارٹی آپ کے ہاں کی بھی، وہ کوئی بھی آپ رکھ لیں، وہ قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے جزوی قانون بنا سکتے ہیں۔ تو گویا جہاں آپ کے ہاں کی دنیا کے نظام میں، جسے آپ سیکولر کہتے ہیں، جو آخری حد تھی یا آخری اتھارٹی تھی، دین کے نظام میں وہ آخری اتھارٹی نہیں رہتی، بلکہ آخری اتھارٹی خدا کی کتاب ہوتی ہے، اور اسی کو خدا کہا جاتا ہے، یعنی خدا کے فیصلے۔ اس پابندی کے تابع جو نظام رہے گا اسے تو آپ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت کہیں گے۔ اس میں جسے آپ کہتے ہیں نا سورنٹی، وہ سورنٹی جو ہے وہ یہاں نہ پارلیمنٹ کو حاصل ہوتی ہے، نہ کسی ایک فرد کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی مغرب کی، ہمارے ہاں تو سلوگن چلتے ہیں کہ صاحب اقتدار جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے، مغرب کی نقالی ہے۔ وہاں کا جو جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا ایک آئین ہے، یہ اس کی نقالی ہے۔ وہ اس کے آگے جا ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک فرد کا حق اقتدار جو ہے اس کو چھین کے وہ کہہ دیا جائے کہ یہ عوام کو حاصل ہے، اور اس کی پھر مشینری آپ کے ہاں ڈیموکریسی کی یا جمہوریت کی یہ ہوئی کہ الیکشن کے ذریعے سے عوام اپنے نمائندوں کو چنے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کر جو وہ قانون بنا دیں، انہیں سمجھا جائے کہ یہ عوام کے قوانین ہیں۔ عوام نے اپنا حق جو ہے، اختیارات جو ہیں یا اقتدار جو ہے، اس کو ایکسرسائز کیا ہے۔ میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ بجائے خیز کس قدر ایک ناقص چیز ہے اور غلط تصور ہے کہ ایک شخص کو جس کو آپ ایک ووٹ دے دیتے ہیں، پھر وہ 5 سال تک جو وہاں کہتا رہے وہ یوں کہے کہ تمہارا کہا ہوا ہے، یعنی خواہ وہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ تمہارا ہی ترجمان ہے وہاں بیٹھا ہوا۔ خیر، یہ دوسری بات ہے۔ میں دین کے نظام میں کہہ رہا تھا کہ وہاں آخری اتھارٹی عوام کو بھی حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ،
آخری اتھارٹی ساورینٹی وہاں جو ہے وہ خدا کی ہے، اور یہ کوئی ذہنی اور عقیدے کی بات نہیں ہے کہ نظری طور پہ میں نے مان لیا کہ ہاں صاحب حق حکومت تو اسی کو حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد یا ہر مولوی صاحب کا فتویٰ حق حکومت یا ہر حکومت کا فیصلہ حق حکومت، تو ویسے صاحب ہے تو وہ اللہ کا ہی سب کچھ۔ یہی جو میں کہا کرتا ہوں، وہ جو مکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو ملکیت خدا ہی کی، چند روزہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ ساری عمر کے لیے جس کی ملکیت ہے نہ وہ لینے کے لیے آتا ہے نہ یہ دینے کو تیار ہیں، خود بیچتے ہیں، کرایہ بھی اس کا وصول کرتے ہیں، رہ رہے ہیں، دوسرے کے دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد وراثت میں چلا جاتا ہے اور چلا جا رہا ہے نسلن در نسلن اسی طرح سے، اور اس کے بعد یہ کہ صاحب ہے یہ خدا کا حقیقت میں یہ مذہب کا فریب ہے۔ دین ذہنی اعتقادی چیز نہیں ہے، دین اعتقادات کو عمل کے اندر لاتا ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ حق حکومت یا ساورینٹی جو ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ، تو اس کے معنی اعتقادی چیز نہیں ہے، ایک عملی چیز ہے، اور وہ عملی چیز یہ ہے کہ ساورینٹی بھی اپنا اقتدار اپنے قانون کے ذریعے منواتی ہے۔ قانون خدا نے دے دیا اپنی کتاب کے اندر، اب ساورینٹی جو ہے وہ اس کتاب کو حاصل ہے، نہ ایک فرد کو نہ عوام کو، کسی کو اور حاصل نہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ کفر اور ایمان کا تمیز حد امتیاز یہ ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے والی ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ ساورینٹی اس اتھارٹی کو بھی حاصل نہیں ہوگی، ہاں وہ آپ کی جمہوریت کی پارلیمان ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو یا ملوکیت ہو، اس کو بھی یہ حاصل نہیں ہوگی، وہ صرف اس کو نافذ کرنے کی اتھارٹی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مملکت کو قائم فرمایا۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ یہ عملاً خدا کی معصومیت کیسے اختیار کی جائے، میں نے عرض کیا ہے کہ بے شمار آیات میں براہ راست کہا ہے کہ حکومت خدا کی، بے شمار آیات نے یہ کہا ہے کہ حکومت خدا کی کتاب کی، ایک ہی بات ہے۔ اب اگلی جو چیز ہے کہ نظام کے اندر، مملکت کے اندر یہ جو محکومیت ہے خدا کی کتاب کی، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ انفرادی چیز تو ہے نہیں کہ اپنے اپنے طور پہ یہ کر لی جائے، عملی شکل یہ ہوگی کہ یہ نظام قائم کرنے والی، آج کی اصطلاح میں اسے حکومت کہیے، نظام کہیے، یہ ایک نظام ہوگا۔ نظام میں تو بالآخر ایک فائنل اتھارٹی ہوگی آپ کو، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ اس مملکت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قائم فرمائی، جسے اسلامی نظام، اسلامی حکومت، حکومت خداوندی کچھ کہہ لیجیے، اس کی فائنل اتھارٹی عملاً جو تھی وہ اس مملکت کی فائنل اتھارٹی، آخری اختیار رکھنے والی ذات، وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور ظاہر ہے کہ حضور کی موجودگی میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شرط تو اس کی یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والا ہوگا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ واجب العزت ہو۔ تو حضور کی موجودگی میں اور کون ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تھی وہ شکل جو اس نظام کی قائم ہوئی۔ اب اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز کہہ دی گئی کہ لوگوں کے معاملات کے اندر آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے، نزاع ہوگا، اور کہا گیا لوگوں سے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہاں کہیں تمہیں اختلاف پیدا ہو، اس کا فیصلہ، اس کا حکم، آخری فیصلہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ صرف خدا کی طرف ہے۔ 42/10، 42/10۔ لیکن اس آخری فیصلے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ شکل نہیں تھی کہ اپنے طور پہ ہم دونوں کا یا میرا کوئی معاملہ کہیں ہوا، ہم نے خود ہی کچھ فیصلہ کر لیا۔ ایک منضبط نظام کے اندر یہ شکل نہیں ہوتی، وہاں جانا پڑتا ہے آپ کو حکومت کی طرف، نظام کی طرف، نظام کے نمائندے کی طرف، اور یہ جو سب سے بڑا سربراہ تھا اس نظام کا، اس مملکت کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق کہہ دیا قرآن کریم میں 5/48، 5/48،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے رسول ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، اس سے پہلے جتنی صداقتیں سچائیاں آئی ہیں یہ ان کو سچ کر کے دکھا دے گا جو وعدے ان کے اندر کیے گئے ہیں، ان کے اوپر یہ مہیمن ہے، وہ تمام سچائیاں جو پہلے آئی تھیں وہ ساری اس کے اندر دے دی ہیں ہم نے۔ اب اس کے بعد یہ ہمارا لیٹسٹ ایڈیشن ہے حکومت خداوندی کے ضابطۂ قوانین۔ اب عطایت اسی کی ہوگی، وہ جو کہا کرتے ہیں کہ تمام مذاہب میں عالمگیر سچائیاں پائی جاتی ہیں اور اپنی اپنی جگہ وہ عطایت کر رہے ہیں، تو قرآن اسلام کہتا ہے میرا کام بن گیا۔ حدیث بے خبراں ہے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب خدا کی طرف سے دی ہوئی سچائیاں اپنی اصلی شکل میں کسی اور جگہ موجود نہیں ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس ضابطے کے اندر وہ ساری جتنی رکھی جانی مقصود تھی خدا کے قیامت تک کے لیے اپنی آخری مکمل شکل کے اندر لامبدل غیر متبدل مکمل شکل کے اندر اس قرآن میں آ گئی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، لیٹسٹ ایڈیشن اس کی، محفوظ ایڈیشن اس کی، پوری انسانیت کے لیے اب ہے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد مذاہب تو دنیا میں کیوں ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ، دین تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کسی مملکت میں دو نظام حکومت کے نہیں چل سکتے، اور مملکت خداوندی نے تو آخر الامر پوری انسانیت کو محیط ہونا ہے، اس لیے دو ضوابط قانون کے وہاں ہو ہی سکتے خدا کی طرف سے، وہ تو ایک ہی ہوگا۔ تو یہ ہے جو آخری ضابطہ ہے مہیمنن علیہ، اور کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تیری طرف لوگ آئیں گے اپنے اختلافی معاملات کو لیے ہوئے، تو اس کتاب کے مطابق ان کے فیصلے کا، یعنی اس فائنل اتھارٹی کے لیے کہا گیا کہ کام تیرا یہ کہ اس کے مطابق جتنے جو کنکریٹ کیسز تمہارے پاس آئیں ان کے فیصلے اس کے مطابق کیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اب جب کہ یہ حق کا ضابطہ تیری طرف آ گیا تو اب تمہیں کسی کے خیالات اور جذبات کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اسی کے مطابق تم نے یہ فیصلے کیے چلے جانا ہے۔ یہ تھا وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اب اس نظام کے تابع جیسا میں نے ابھی عرض کیا، یہ تو ایک سینٹرل اتھارٹی ہوئی، یہ مرکز ہوئے اس مملکت کے نظام میں، تو پھر نیچے افسران ماتحت بھی ہوتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جنہیں جنہیں کسی حد تک یہ اختیارات ڈیلیگیٹ کیے جائیں، سونپے جائیں، افسران ماتحت ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو، اس فرق کے ساتھ نیچے کی عدالتوں کی اپیل اوپر کی عدالت میں جا کے ہوتی ہے، لیکن مملکت میں ایک آخری عدالت ہوتی ہے، ایک آخری اتھارٹی ہوتی ہے کہ پھر جس کی آگے اپیل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہونی چاہیے، کہیں تو یہ سلسلہ لامنتہا تو ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ یہ جو ماتحت عدالتیں یا ماتحت حکام ہیں، یہ جنہیں اولو الامر منکم کہا گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ان کے ساتھ کسی معاملے کے اندر اگر اختلاف ہو جائے، تم اس کے کسی فیصلے سے مطمئن نہ ہو، اس کے لیے اپیل کا حق ہم نے رکھ دیا ہے کہ اس کی طرف فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ میں ابھی تک یہ دونوں لفظ استعمال کیے جا رہا ہوں، یعنی یہ جو فائنل اتھارٹی ہے اس اسٹیٹ کی، اس مملکت کی، اس نظام کی، ماتحت عدالتیں یا افسران ماتحت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جائے گی، کی جا سکتی ہے اس فائنل اتھارٹی کی طرف، اور یہ اتھارٹی جب فائنل کہیں گے تو اس کے بعد تو پھر کہیں اور اپیل نہیں کی جا سکے گی۔ یہ آخری اتھارٹی جو ہمارے ہاں ہوئی، اس کے لیے قرآن کریم نے اللہ اور رسول کے الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے۔ ابھی میں عرض کروں گا، مختلف مقامات میں قرآن کریم نے اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی ہے، پروناؤن اس کے لیے استعمال کیا ہے، وہ واحد استعمال کیا ہے، دو نہیں۔ حالانکہ عربی زبان میں دو کے لیے الگ ہوتا ہے اور جمع کے لیے الگ ہوتا ہے، واحد کے لیے ایک ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ ایک چیز کہا ہے قرآن،
جیسے آپ حکومت جب کہیں گے تو حکومت کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کتنے افسر شامل ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے تک، پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ کہا یہی جاتا ہے کہ حکومت کا فیصلہ یہ ہے، اس معاملے میں حکومت کی طرف رجوع کرو۔ نظام ہمیشہ ایک واحد ایک یونٹ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ الفاظ استعمال کر کے جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے اس کی جگہ ضمیر لانے کی یا ورب لانے کی، فعل لانے کی، تو عربی زبان میں تو جو فعل ہوتا ہے فاعل کے ماتحت اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، ایک کے لیے اور انداز ہوتا ہے، دو کے لیے اور ہوتا ہے، جمع کے لیے اور ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ واحد کے سیغے میں قرآن نے یہ بیان کی، تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ دو چیزیں نہیں تھیں۔ اور جب رسول سے یہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری طرف جب یہ لوگ اپنے معاملات آئیں تو کتاب اللہ کے مطابق ان میں فیصلے کیا کر، تو فیصلے کا جو حق ہے وہ تو کتاب اللہ کو دیا، فیصلہ اس کے مطابق کرنے والی اتھارٹی ہے کہ جو رسول کو قرآن کریم نے متعین فرمایا۔ بات یہاں تک بالکل واضح، ایک نظام جس میں خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرانے کے لیے اس مملکت کے نظام کی طرف رجوع کرنا تھا، سب سے پہلے افسران ماتحت کی طرف۔ ان سے اگر آپ مطمئن نہیں ان کے فیصلے سے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس کی طرف، اور مملکت کی ہائیسٹ اتھارٹی ہے خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عطایت یا یہ معصومیت یہ اس رسول کی بھی نہیں ہے، کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ ان الحکم الا للہ، حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ ساتھ یہ چیز کہی کہ وہ عطایت خدا کی عطایت جو اس رسول کی وساطت سے کی جائے گی، جو اس کی حکومت کا سب سے بڑا اختیار اعلیٰ رکھنے والا، یہ ہے وہ چیز کہ اکیلے خدا کی عطایت کی جائے گی تو بات کنکریٹ طور پہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیسے کی جائے وہ عطایت۔ مذہب بن جائے گا وہ اپنے اپنے طور پہ عطایت کرنے۔ تنہا اگر رسول کے متعلق کہا جائے گا تو اس میں پھر خدا نکل جاتا ہے، فائنل اتھارٹی وہ رہ جاتی، اور رسول کتنی بھی عمر اس کی کیوں نہ ہو، بہرحال اس دنیا سے تو اس نے چلے جانا ہے، تو پھر کیا ہو؟ کیا یہ نظام ختم ہو جائے گا اس کے بعد؟ اس لیے ہر جگہ خدا نے یہ تصور بالکل واضح کیا کہ معصومیت تو خدا کی اختیار کی جائے گی، اس معصومیت کی شکل یہ ہوگی خدا کی معصومیت، خدا کی کتاب کے مطابق جسے عملاً اس کا یہ رسول اس مملکت میں نافذ کر رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے، اس وقت یہ پہلی دفعہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا شکل ہو۔ یہاں یہ تصور تھا کہ یہ تو رسول ہی تھا، یہی شخصیت تھی کہ جس کے ساتھ یہ مذہب قائم تھا۔ مذہب کی دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شخصیت جب دنیا میں نہیں رہتی تو اس کے بعد آپ کو اس کے یہ نشانات جو ہیں، یہ مقبرے حضرت صاحب کے اور یہ گنبدیں اور یہ پھر ان کے کوئی نشانے پا اور ان کی ساری چیزیں، یہ سمبل ان کے آپ قائم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کی ذات کو آپ نے اپنے ذہن میں تصور کر لیا تھا ایک اتھارٹی، اب نہیں ہے تو ان کی جگہ ان کا یہی کچھ صحیح۔ لیکن یہ تو دین کا نظام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے یہ کہہ دیا 3/143 1/3 بڑی اہم آیت ہے نظام اسلامی کے مختلف عناصر اور عناصر ترکیبی کو سمجھنے کے لیے۔ پھر دوہرا دوں، میں نے کہا تھا کہ بڑا اہم بھی ہے اور نازک مسئلہ ہے، نزاکت اس کی اب آتی ہے۔ خدا کی معصومیت اس کی کتاب کے توسط سے جسے عملاً یہ نظام نافذ کرے گا، جس کا سربراہ رسول اللہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک بات صاف ہے۔ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے حضور کے بعد۔ قرآن نے اسی لیے
حضور کی زندگی میں یہ چیز کہہ دی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا کا ایک رسول ہے، پیغمبر ہے اس کا، اس سے پہلے بھی خدا کے رسول آتے رہے، اپنے اپنے وقت پہ اپنا مشن پورا کر کے یہاں سے چلے جاتے رہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا کل کو اگر یہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد تم یہ سمجھتے کہ صاحب یہ دین جو تھا یہ تو اس شخصیت کے ساتھ وابستہ تھا، وہ دنیا میں باقی نہیں رہی اس لیے وہ دین بھی باقی نہیں رہا، تو کیا اس کے بعد پھر تم اپنے ہاں وہی پرانے نظام جو ہے انہی کو تم نافذ کر لو گے، پھر لوٹ جاؤ گے اپنی روش کہن کی طرف؟ جو ایسا کرے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیاوی حکومتوں کی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ رعایا باغی ہو جائے تو اس کی حکومت باقی نہیں رہتی، تو کہا ہماری حکومت تو تمہاری محتاج ہے نہیں، اس لیے اگر تم پلٹ جاؤ گے کہ اب وہ نظام باقی نہیں رہا تو اس کا نتیجہ یہ کہ تم ہی کچھ نقصان اٹھاؤ گے، خدا کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ بات یہ بڑی اہم کہہ دی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کے 10 پروردگان جو تھے رضی اللہ تعالی عنہم، وہ اس نظام کو کیسے سمجھے تھے، اور اس آیت کی صحیح تفسیر بھی اس وقت سامنے آتی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی تجویز و تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی جسے کہتے ہیں، اور ضمن یہ بات سامنے آ گئی جو وہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب حضور کی ابھی لاش بھی باہر پڑی ہوئی تھی اور ان لوگوں کو خلافت کی پڑ گئی، یہ جا کے وہ اپنے لیے یہ طے کرنے لگ جائے کہ خلیفہ کون ہوگا، اتنا بھی انہوں نے نہیں کیا کہ پہلے ان کو دفن کیا جائے۔ یہیں سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کس طرح دین کی حقیقت سے واقف تھے، اور اگر وہ واقف نہ ہوتے تو اور کون واقف ہوتا۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا نظام ایک لمحے کے لیے بھی زندہ اتھارٹی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ جہاں کوئی اختلاف ہوا وہ اس کا فیصلہ اس اتھارٹی نے کرنا ہے۔ اس لیے حضور کے دم واپسی کے بعد سب سے پہلا کام امت کے لیے یہ تھا کہ وہ یہ طے کرتے کہ یہ نظام آگے کیسے چلے گا، جسے کہتے ہیں آپ کے یہاں جو انتخاب ہے خلافت کا، اور اس کا عملی ثبوت مل گیا کہ یہ کرنے کے بعد جب یہ آئے تو پہلے یہ بات سامنے آ گئی کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے، اور اس میں اختلافات ہو گیا آپس میں، اور اگر یہ اختلاف مٹانے والی اتھارٹی پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، اسی اختلاف سے آپ دیکھتے کہ بات کہاں چلتی۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ کے ہاں جنازے کے بعد جب وہ اختلاف مٹانے والی اتھارٹی نہیں ہوتی تو جمہوریت کیا ناچ نچایا کرتی ہے، تو مردے کے دفن کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ قبر 2 بالیس کم ہے، چوڑی تھوڑی ہے، گہری بڑی ہے، اینٹیں نہیں، وہ کہتا سرکنڈا ڈالو، وہ کہتا تختے ڈالو، وہ کہتا خلاف شریعت ہے، وہ کہتا ہمارے ہاں جائز ہے، چلا ہوا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک بزرگ خاندان بھی اس میں نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ اس کے مطابق یوں ہوگا۔ یہ وہاں ایشو یہ ہو گیا سب سے پہلے کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ خلیفہ سے پوچھو ان کے ذہن میں۔ تو جب یہ چیز ذہن میں پیدا ہوئی کہ حضور کے بعد یہ نظام کا کیا بنے گا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کیا بات تھی ان لوگوں کی کہ وہ جو حضور کے بعد سب سے پہلے ان کے جانشین ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھڑے ہو کے ممبر کے اوپر کہا کہ اس میں کسی اضطراب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو خود خدا نے ہمیں پہلے ہدایت دے دی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریگولیشن موجود ہے، اور آپ نے یہ آیت وہاں تلاوت سننا اور یہ کہا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ یہ تو خدا نے کہہ دیا تھا کہ تبھی زندگی ہے آپ کی، تبھی زندگی کے بعد آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور کہا تھا کہ کیا اس کے بعد تم سمجھو گے کہ اب یہ وفات پا گئے اس لیے وہ نظام جو تھا ہمارا ختم ہو گیا، قطن نہیں، اور اس کے بعد ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے وہ فکرے کہ بات یاد رکھو کہ جو تو محمد کی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا حاکم یا معبود واقعی مر گیا، اور جو خدا کی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھا اسے جاننا چاہیے کہ وہ حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ وہ کس طرح سے زندہ ہے؟ اس زندگی کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جو واقعہ ہمارے ہاں تاریخ میں ملتا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم دوات لائیے اور میں کچھ لکھ کے دوں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہاں بڑی اہم بات ہے کہ اس کے بعد حضور سے غش طاری ہوا، جس کا موقع نہ ملا تو بات یہ ہوئی کہ وہ کچھ لکھا لینا چاہیے، تو وہاں وہ چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور وہ کافی ہے ہر معاملے کے لیے، اس لیے اس سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہو جائے گی کہ اگر اس وقت کوئی بات جو تھی اگر حضور سے لکھوانے سے رہ گئی اور حضور اس طرح سے ہی دنیا سے تشریف لے جائے تو کوئی بات نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ لوگ تھے، انہیں پتا تھا کہ شخصیتوں کے چلے جانے سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، کتاب اللہ ہے جو ہمارے ہاں باقی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی اور یہ پہلے ہی جانشین نے یہ بات کہہ دی کہ جو تو یہ سمجھتا تھا کہ اس شخصیت کے ساتھ وابستہ تھی یہ سارا نظام، ساری حکومت، تو وہ تو سمجھ لے کہ واقعہ بات ختم ہو گئی، اور جو سمجھتا تھا کہ نہیں یہ تو خدا کی معصومیت ہے، تو خدا تو زندہ ہے، لا یموت ہے، کس شکل کے اندر ہمارے لیے زندہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، اس کی کتاب زندہ اور پائندہ ہے، وہ اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ نظام میں آخری اتھارٹی کی ضرورت تھی نا، آخری اتھارٹی رسول اللہ کے بعد تم لوگوں نے خود منتخب کر کے ایک اتھارٹی اپنے یہاں سے چن لی، اب آخری اتھارٹی آ گئی۔ چنانچہ جس نہج سے وہ پہلے نظام چلتا تھا اسی نہج سے یہ نظام چلتا رہا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اولو الامر کی عطایت احکام جو تھے گورنر کے ولایات میں یا ان کے بھی نیچے جو افسران ماتحت تھے ان کی عطایت کی جاتی تھی، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو تھی وہ اب اپیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بجائے وہ جو خلیفہ حاضر تھا حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس آتے تھے وہ معاملات، یہ جو فیصلے دیتے تھے فیصلے یہ ہو جاتے تھے وہی جسے قرآن نے خدا اور رسول کی عطایت کا فیصلہ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے ان کے اپنے ذاتی فیصلے نہیں تھے، اس نظام میں ذاتی فیصلے کرنے کا مجاز تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے پاس لوگ آئیں گے جب اپنے نظام ان میں فیصلے کر دیا کرو، خدا کی کتاب موجود، فیصلے کرنے والی ایک اتھارٹی موجود، نظام میں کمی کس چیز کی آئے؟ یہ تھا جو نظام آگے چلا، کتاب کے مطابق ان میں فیصلے کر دیا کرو، خدا کی کتاب موجود، فیصلے کرنے والی ایک اتھارٹی موجود، نظام میں کمی کس چیز کی آئے؟ یہ تھا جو نظام آگے چلا۔ یوں خدا اور رسول کی عطایت ہوتی گئی آگے، کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ صحیح نمائندے یا جانشین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کتاب اللہ کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، اس نظام میں وہ کسی نے بھی فیصلے کیے، خدا کی عطایت، خدا کی معبودیت، خدا کی محکومیت کا نظام قائم رہا۔ یہاں کسی نے اس چیز کو مس نہیں کیا کہ صاحب ایک چیز تو اس کے ساتھ اطاعت رسول بھی تھی، اب وہ کس طرح سے کی جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہی مقصد اس زمانے میں تھا، وہی مقصد اب پورا ہو رہا ہے۔ اس مملکت خداوندی کی جو سینٹرل اتھارٹی ہے اس کی عطایت جو وہ خدا کی کتاب کے مطابق کرائے، یہ ہے عطایت جو مقصود ہے حقیقت، اور یہ نظام اس طرح سے قائم رہا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کسی نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا اس دوران میں
جب یہ نظام ٹوٹ گیا اور اس کے بعد ملوکیت آپ کے ہاں آ گئی، اس ملوکیت نے، وہ ملوکیت ہے آپ کے ہاں، اسے کچھ چاہیے، اصل میں آج کی اصطلاح میں سیکولر گورنمنٹ اسے کہا جاتا ہے۔ سیکولر نظام جو قائم ہوا آپ کے ہاں تو اس میں مملکت کے امور جو تھے وہ تو حکومت نے لے لیے اور قوانین خداوندی کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، پرسنل لاز اور پبلک لاز الگ الگ کیے گئے۔ سب سے پہلا شرک ہے جو دین کے اندر ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے نہ انسانی ذات کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں، نہ اس کی زندگی کے معاملات کو یوں بانٹا جا سکتا ہے۔ یہاں پبلک اور پرائیویٹ کا کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، یہاں پرسنل لاز اور پبلک لاز الگ الگ ہیں ہی نہیں۔ اسی قرآن میں پرسنل لاز ہیں، اسی قرآن میں پبلک لاز ہیں۔ وہی معاملہ میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے تو آپ کی اصطلاح میں اسے پرسنل کہا جاتا ہے، ہمسائے کے ساتھ ہوتا ہے، پبلک کہہ دیتے ہیں اس کو آپ۔ یہ اس زمانے میں تفریق ہوئی، تفریق کی گئی بڑی گہری سوچ کے بعد۔ یہ مملکت کا استبداد قائم نہیں رہ سکتا تاوقت سے کہ اس کو مذہبی پیشوائیت کی تائید حاصل نہ۔ فرعون کی فرعونیت حامان کے زور پہ چلتی ہے۔ قرآن نے حامان کے جنود کہا ہے، فرعون کے بھی لشکر تھے، لیکن اس کی تقویت کا راز حامان کے لشکروں کے اندر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کلیمی سے اس نے سمجھا میں عاجز آ رہا ہوں، آپ پیچھے ہٹ گیا اور بلا بھیجا ان تمام مذہبی پیشوائیت والوں کو، حامان کے جنود کو، کہ آؤ تم نپٹو، یہ کچھ خدا کی بات کر رہا ہے، تمہارے معاملے کی بات آ گئی ہے۔ اور لوگوں کو بلا لیا کہ دیکھو تمہارے بزرگوں کے خلاف یہ کیا کہہ رہا ہے، تمہارے معبودوں کے خلاف کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہی جو لیبل مذہب لگاتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے صاحب، بالکل یہی حربہ تھا۔ یہ ساری حکمت فرعونی ہے، سیکولر گورنمنٹ میں ہوتی حکمت فرعونی ہے۔ قارون سے کہا جاتا ہے کہ سمیٹ کے چلے جاؤ، تمہارے خزانے کی چابیاں بھی 40 آدمی اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ حامان اس کو بھی عین مطابق شریعت بتاتا ہے، ادھر فرعون کو بھی وہ ذل اللہ بتاتا ہے۔ فرعون کے تو مانے گے ذل اللہ، ان کے ہاں کا جو رب تھا راہ کا پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بھی یہ تھی، السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پہ خدا کا سایہ ہے۔ یہ کون سایہ منواتا ہے آپ کو؟ کون یہ فکرے دیتا ہے آپ کو اس قسم کے گھر کے؟ مذہبی پیشوائیت دیتی۔ محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے ان کی مملکت کی، ان کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ان کو ضرورت تھی اس چیز کی کہ اس قسم کی تائید حاصل ہو، تو تائید تو بغیر رشوت کے نہیں مل سکتی۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ ایک تو معاملے خام خواہ کے لیے درد سر، یہ ان کے ہاں کے نجی معاملے، یہ فیملی کے معاملے، یہ پرائیویٹ معاملے، یہ حصہ الگ کر کے وہ ان کی تفویض میں دے دیے کہ یہ تمہاری مملکت کی بات ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا۔ بڑی چیز ہوتی ہے اقتدار، یعنی اقتدار آج تو یہ بات یہی مذاقی ہو گئی ہے، ورنہ یہ اقتدار کوئی چھوٹا اقتدار نہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے آپ میاں بیوی اچھے بھلے گھر میں بس رہے ہیں، رس رہے ہیں، راضی ہیں، آپ کی رضامندی سے نکاح ہوا، کسی دوسرے کو دخل کی بات نہیں ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا کہ صاحب ان کے اعتقاد جو ہیں وہ کچھ خراب ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی بیوی پہ طلاق۔ شرعی اقتدار کے متحد وہ بیوی نہیں رہتی اس وقت، پھر یہ معاملہ ختم۔ حد ہے اقتدار کی۔ یہ پرسنل معاملے بڑے پنچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور زندگی میں ہر وقت یہ معاملے پڑتے ہیں۔ بڑے معاملوں کو تو آپ ایوارڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ معاملات جو تھے وہ ان کے حق میں دیے۔ شخصی معاملات کے فیصلے مذہبی پیشوائیت کرے، اور اس کے ریٹرن، اس کے صلے میں وہ محراب و منبر سے ان کے حق میں دعائیں مانگتی کری، ایدہ اللہ و مملکت، ایدہ اللہ بنصر۔ یہ بائیفرکیشن جب ہوئی ہے، یہ سنویت جب ہوئی ہے، یہ شرک اولی جب آپ کے ہاں آیا ہے، وہاں پھر یہ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ چیز جو کہی
اب یہ ان کی اطاعت جو ہے اس طرح سے کی جائے. قرآن خالص کی طرف آتے ہیں تو وہاں تو بانس ہی نہیں رہتا, بنسری کہاں باقی ہے. وہاں وہ اس قسم کی حکومت ہی کو نہ فرعون کی حکومت ہی کو وہ خلاف قانون قرار دیتا ہے, خلاف دین قرار دیتا ہے. ملوکیت ہی باقی نہیں رہتی, مذہبی پیشوائیت ہی باقی نہیں رہتی. دہن کا ذکر کیا, یا سر ہی غائب ہے غریبا سے, دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اب قرآن کی طرف کیسے آئے سر؟ پہلے تو وہاں سے اس بائیفرکیشن کی ہی سند نہیں مل سکتی. پھر اگر اس میں بھی آ جائیں تو یہ تو محدود اتنا کر دیتا ہے ہر اختیار کو کہ جو ہی آپ نے فیصلہ دیا سند دینی پڑے گی آپ کو قرآن کی آیت. اس نے حدود مقرر کی ہیں, اس سے باہر نہیں جا سکتے. محدود اختیارات کے اندر تو کوئی حکومت کی لذت تو ملتی نہیں. حکومت تو وہی بات ہے کہ اختیار حاصل ہو, اللہ محدود اختیار حاصل. اب یہ ہے عزیزان من وہ پہلا دور جس میں اس کی ضرورت پڑی کہ قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اور وہاں یہ پہلی دفعہ یہ چیز آپ کے ہاں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تو قرآن نازل ہوا تھا, وہ مثلہ ماہو, قرآن کی مثل, قرآن کے ساتھ, قرآن کے علاوہ کچھ اور. آپ نے غور فرمایا کہ وہ جو وہاں سنویت ڈوئلزم تھی اس کے لیے یہاں آگے کس طرح سنویت پیدا ہو رہی ہے. قرآن کی مثل, قرآن کے ساتھ کچھ اور. اب قرآن جو تھا وہ تو اس دفتین کے اندر موجود تھا, خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا. اس میں تو ایک کوشش ہی کمی بیشی نہیں ہو سکتی, نہ اس میں اضافہ ہو سکے نہ اس میں تعریف ہو سکے, گنجائش نہیں رہتی اس کے اندر رہتے ہی. اب بات تھی اختیارات کو ذرا لامحدود کرنے کی. اس کے لیے یہ چیز ہوئی کہ صاحب یہ جو قرآن نے کہا ہے اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی, اللہ کی اطاعت تو ہوگی قرآن کے ذریعے. اب بتاؤ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ بات تو سوچنے کی ہے. نظام کا تصور تو نکال دیا گیا نا ذہن سے. اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ رسول, خدا کی اطاعت خدا کی باتیں, قرآن ہو گیا کلمات, رسول کی اطاعت رسول کی باتوں سے جنہیں حدیث کہا جائے. بڑی غور طلب یہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ بھی قائم ہے کہ جنہیں سب سے پہلے ضرورت پڑنی تھی ان کی, اگر یہ ان کی حیثیت یہی ہوتی جنہیں روایات یا حدیث کہتے ہیں, ان کے زمانے میں کہیں کوئی مجموعہ حدیث کا مرتب نہیں ہوا. یہی نہیں کہ مرتب نہیں ہوا, صحبن رہ گیا. اس ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان کے ہاں, ایک خلیفے کے بعد دوسرے خلیفے کے دور میں کیبنٹ بیٹھی, مشاورت کی مجلسیں بیٹھی, مہینہ مہینہ دن تک اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا کہ ہمیں یہ چیزیں اکٹھی کر لینی چاہیے. ہر بار یہ طے پایا کہ غلط ہے. پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک کر لیا تھا. ہم کتنی احتیاط برتیں, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس کی مستقل حیثیت کتاب اللہ کے ساتھ ہو جائے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تاریخ ہی ان احادیث کی ہمیں بتاتی ہے. نہیں کرنے کے بعد طے جب ہوا تو یہ تو مملکت نے طے کیا تھا. اس کے بعد یہ چیز ہوئی کہ جہاں جہاں کسی کے پاس کوئی چیز اپنے طور پہ بھی لکھی ہوئی ہے وہ ساری لے آئے, یہاں لا کے وہ تلف کر دی گئی. حسبنا کتاب اللہ. اس کے بعد جو آگے چیز تھی خدا اور رسول کی اطاعت, انہوں نے کہا کہ خدا کا رسول کا جو جانشین ہے, مملکت خداوندی کا جو سربراہ اعلیٰ ہے, جو سینٹرل اتھارٹی ہے, اس کا فیصلہ ہے کتاب اللہ کی حدود کے اندر دیا ہوا. وہاں یہ پہلی مرتبہ ضرورت پڑی عزیزان مان. چنانچہ اگر موطا کو ہم الگ رکھیں, امام مالک کی جو تھی اس میں مدینہ کے اصحاب کا کچھ معمول جو ہے صرف وہ لکھا ہے, اور اس میں بہت کم حدیثیں ہیں, 300 سے 500 تک زیادہ سے زیادہ. وہ تو ان کی وفات 140 ہجری میں ہوئی تھی.
ورنہ احادیث کا سب سے پہلا مجموعہ جس کو بعد کتاب اللہ صحیح ترین کہا جاتا ہے امام بخاری کا. امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، 250 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد یہ جتنے آپ کے یہاں صحائح ستہ ہے، 6 حدیث کی صحیح ترین کتابیں جنہیں کہتے ہیں، تو یہ ساری ان کے بعد کی. اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے تاریخ کے ضمن کہ یہ جتنے بھی جامعین حدیث ہیں جن کے یہ مجموعے آپ کے ہاں حدیث کی اتھارٹی کی 6 کتابیں کہلاتی ہیں، سنیوں کی 6 کتابیں، وہ سارے کے سارے ایرانی، عربی بھی نہیں ہے وہاں. اور یہ سنیوں کے مجموعے ہیں. شیعہ حضرات کے اپنے الگ 4 مجموعے ہیں. اور یہ ابھی ان میں سے انہوں نے اپنے طور پر صحیح ترین منتخب کر کے اپنے ذہن میں الگ کیے، ورنہ اس کے علاوہ جو باقی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوا. لیکن یہ مجموعے کس طرح سے مرتب ہوئے کئی دفعہ بات آ چکی ہے. پہلے کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں تھا جن سے یہ مرتب ہوئے. خود اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، ان میں یہ چیز ہے کہ مجھ سے فلاں نے کہا، ان سے فلاں نے کہا، ان سے فلاں نے کہا، اور پیچھے تک جاتے جاتے کوئی حدیث تو کسی صحابی تک چلی جاتی ہے کہ ان سے فلاں صحابی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے، یا کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. 200-250 سال کے بعد بغیر ریٹن ریکارڈ کے اس طرح سے روایات کی سند دیتے ہوئے ایک چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے، وہ جتنی یقینی ہو سکتی ہے ظاہر ہے. ظاہر تو اس سے ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے وہاں ہر حدیث کے بعد یہ کہتے ہیں خود کہ یہ او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا یوں جیسے حضور نے فرمایا ہو. یعنی انہیں خود اس بات کا یقین ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد اگر آپ یہ تاریخی سمر کی لیں کہ یہ وضع کتنی حدیثیں ہوئی تھیں ان کے معیار کے مطابق، لوگوں نے کتنی گھڑی تھی، وہ لاکھوں کی تعداد اس میں وہ آ جاتی ہے. لیکن اس طرح سے یہ چیز لا کے یہ کہا گیا کہ صاحب اب ہدایت خدا کی قرآن کے مطابق، ہدایت رسول کی احادیث کی، یہ بھی وحی وہ بھی وحی. اس وحی کی تلاوت ہوتی ہے، اس وحی کی تلاوت نہیں ہے. صرف یہ چیز وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. یہ جو تصور ہے وحی کی 2 قسموں کا، یہ یہودیوں کے ہاں تھا. ان کے ہاں تورات کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کی جو باتیں یا روایات تھیں وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی. یہ 2 چیزیں آپ کے ہاں پھر سند قرار پائیں. اب اس میں گنجائش بڑی ہو گئی صاحب. ان مجموعوں کے اندر ایک ہی معاملے کے متعلق ہر جگہ آپ کو متضاد حدیثیں مل سکتی، یوں بھی اور یوں بھی. پہلے تو کہا یہ گیا کہ صاحب ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کریم ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے. قرآن کی یہ تفسیر یا تشریح کرتی ہے. وہ تفسیر و تشریح بھی یہ کہ جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق جب یہ کہہ دیا جائے کہ حضور نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے، پھر کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میں اس سے الگ کوئی تشریح کہتا ہوں، یہ تشریح زیادہ اچھی ہے معاذ اللہ. تو وہ جو تشریح بھی کہی گئی اس کی بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بھی فائنل ہوئی. لیکن اس سے بھی بات آگے چلی. ایسی بھی یہ روایات تھیں جو قرآن کے خلاف جاتی. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ کے ذہن میں بے ساختہ یہ بات آئے گی کہ صاحب بہرحال قرآن کا تو مقام اونچا ہے، قرآن کی بات تو حکم یا اتھارٹی مانا جائے، اس کے متضاد جو بات جاتی ہے ہم کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. کہا یہ گیا کہ جہاں یہ ایسی چیز پیدا ہو کہ اس میں تضاد ہو، یہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. اب اس کے لیے کسی حکومت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہی. یہ جو تھے مجموعے یہ ان حضرات کے پاس آ گئے. اب امت کو خدا اور رسول کی عطایت پوچھنے کے لیے ان کی طرف جانا پڑا.
خدا اور رسول جب عطایت ہوتی تھی امت کی وحدت، ایک امت، ایک مملکت، ایک اس کا نظام، ایک ہی اس کے فیصلے، اس لیے کہ وحدت کا نام ہی تو توحید، جیسا کہ متعدد بات میں نے عرض کیا ہے۔ قرآن کریم میں بنص صریح کہا گیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے، اور ہے عزیزان من ایک ہی معاملے کے متعلق اگر آپ کو دو فیصلے ملیں، دونوں فیصلے خدا کے تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہے۔ تو دو میں سے بہرحال ایک فیصلہ خدا کا اگر ہو تو دوسرا تو کسی غیر اللہ کا ہوگا، اور یہیں سے تو تفرقہ یا فرقہ بنتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے اس کو شرک قرار دیا۔ یہ وہ مقام آیا جہاں ان میں سے مختلف لوگوں نے مختلف فیصلے دیے، اور اپنے ہر فیصلے کی سند میں کوئی نہ کوئی حدیث جو تھی اس کو نقل کی۔ یہ بنیادی طور پہ چار جو آپ کے یہاں فقہ کے امام ہیں، یہ تو چار یوں ہی گنے جا رہے ہیں، ورنہ فرقوں کے اعتبار سے تو پوچھو نہیں کتنے فرقے آپ کے ہاں بنے، اور ان میں سے ہر ایک کی دلیل اور سند جو ہے روایت، قرآن کریم کی آیت اوپر تبرکن لکھی جاتی ہے، اور نیچے اس کے سارے احکام جو ہیں وہ احکام ان سے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے فرقہ بندی کہاں لے جاتی ہے۔ احکام القرآن کتاب کا نام، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے سر، یہ احکام القرآن اگر کہیں سے کوئی کتاب مل جائے تو بڑی بات ہے صاحب۔ قرآن کے احکام، احکام القرآن جساس کی، چلیے صاحب انہوں نے قرآن کے احکام کو قرآن سے الگ کر کے ایک جگہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، قرآن کے احکام ہوئے۔ میں نے بھی ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے قوانین قرآنی مستقل اقدار، قرآن کی آیات اس کے اندر رکھ دی ہیں، مختلف عنوانوں کے ماتحت ان کو تبلیغ کے ذریعے، ٹھیک ہے، جساس نے یہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد احکام القرآن ابن عربی، ہم اس کی طرف بڑھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دونوں میں مختلف ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ جساس حنفی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کے احکام حنفی فقہ کے مطابق۔ ابن العربی شافعی ہیں، انہوں نے کہا قرآن کے احکام شافعی فقہ کے مطابق۔ دونوں کتابیں موجود ہیں، میں نے دو ہی کا صرف ذکر کیا آپ کے سامنے۔ احکام القرآن حنفیوں کے مطابق، احکام القرآن شافعیوں کے مطابق، دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ تو احکام کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا حنفی ترجمہ بھی ہے۔ ترجمہ ایک آیا ہوا تھا تو اس کے بعد بڑی ٹھنڈی سانس بھر کے یہ کہی گئی تھی کہ صاحب یہ دیکھیے نا کہ یہ ترجمہ حنفی فقہ کے متعلق کتنا کچھ لکھا گیا ہے، اب قرآن کا کوئی حنفی فقہ ہی ہے ترجمہ ہی ہے نہیں، تو بڑی پھر انہوں نے مال ماری جسے کہتے ہیں قرآن کا حنفی ترجمہ۔ بہرحال احکام القرآن جساس کے اور احکام القرآن ابن العربی کے تو موجود ہیں، یہاں موجود ہیں۔ یہ کیا ہوا پھر احکام القرآن؟ قرآن کے احکام کی وہ تفسیر، تشریح، کچھ بھی کہہ لیجیے، ان روایات کے مطابق جنہیں حنفی فقہ والے صحیح مانتے ہیں، قرآن کے احکام کی تشریح و تفسیر ان روایات کے مطابق جنہیں شافعی المذہب جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ جو آپ کتنے فرقے دیکھ رہے ہیں، یہ ذہن میں بات آتی ہوگی کہ خدا کی کتاب موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ اتنے فرقے، تو وہ اعتراض کرنے والے جو اہل مغرب ہیں وہ تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، اور کیفیت یہ کہ ان کے ہاں یہ کہنے سے 72 اور در حقیقت 72,000 فرقے حرف اول ایک دوسرے کا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر دونوں اپنے یہاں سند لاتے ہیں خدا رسول، کہتے ہیں کہ پھر وہ کون سی چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تفرقہ نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جساس کے احکام القرآن اور ابن العربی کی اور الفقہ والا مذاہب اربع وہ کتابیں میرے یہاں پڑھی ہیں، ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں چاروں مذاہب کی کتاب،
اور اس سے ہاں تو اب ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے انسائکلوپیڈیا فقہ والوں کا 8 مذاہب کی کتاب، اور یہیں تک بات تھوڑی ختم ہو گئی، چلا چلے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ جو اس طرح سے روایات جمع ہوئی ان کے متعلق یہ عقیدہ کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں اور حدیث میں تضاد ہوتا ہے تو ان کے ہاں ہے کہ پہلے تو قرآن کی آیت کی تعویل ایسے کرو کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے مطابق، اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے بعد بہرحال عمل تو حدیث کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ بھی وہی ہے۔ یہ ہے آپ کے ہاں جو چلا آ رہا ہے تصور خدا اور رسول کی اطاعت کا۔ بات آگے بڑھ گئی ہے، اس کے بعد جتنی آپ کے یہاں حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومت آپ کے یہاں پھر قائم نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ بہت بڑا بول ہے جو تم نے بول دی، بات بڑی صاف سی ہے۔ اسلامی حکومت وہ ہے نا کہ جس میں مرکز خدا کی کتاب ہو، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں۔ تو اسلامی حکومت کے اندر جو مسلمان بسنے والے ہوں گے، جو قانون اس حکومت کی طرف سے نافذ ہوگا وہ ان تمام کے اوپر یکساں طور پر اس کا اختلاف ہوگا نا۔ اسلام کے احکام مسلمانوں پہ نافذ کر رہی ہے ایک حکومت، اور آپ کے ہاں اس پوری تاریخ میں سوائے صدر اول کے اس کے بعد کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی جس میں جو حکومت جو انہوں نے قوانین نافذ کیے ہوں مسلمانوں کے تمام فرقوں نے اس کو اسلامی مان لیا۔ منوا لینا تو پھر اور بات ہے نا، وہ تو ملوکیت بھی اپنے منواتی آئی۔ جس فقہ یا جس فرقے سے متعلق تھی وہ حکومت کے ارباب، بادشاہ چاہیے نا، اس کی فقہ ملک کے اندر چلتی تھی، اسے منوایا جاتا تھا۔ شخصی قوانین میں مختلف فرقوں کو اس کی اجازت تھی اپنی اپنی فقہ پہ وہ عمل کر لیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ تو یہ شخصی قوانین ہے، باقی چیزیں جتنی ہیں وہ مملکت اور حکومت کی، وہ دنیا کے معاملات ہیں، اور مطمئن چلے آئے۔ یہ ہے اسلام کا تصور جو آپ کے یہاں چلا آ رہا ہے، یہ ہے آپ کے یہاں جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ ہر حکومت میں یہ جو ارباب حکومت تھے، جو ان کا مذہب تھا، جس فقہ سے وہ متعلق تھے، وہ فقہ مملکت کے اندر نافذ رہی۔ اسلامی قانون تو نافذ نہیں رہا، اسلامی مملکت وجود میں آئی نہیں۔ اس کے بعد اتفاق یہ تھا کہ اس تمام دوران میں عام مملکتوں کے اندر دو چار مملکتیں یا حکومتیں چھوڑ کر ایران وغیرہ کی حکومتیں جہاں بنی وہاں فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت تھی، اس لیے عام طور پر فقہ حنفی جو تھی وہ حکومت کا قانون تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کا اطلاق سارے مسلمانوں کے اوپر تو نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ فرقے موجود تھے جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کرے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ عزیزان مان، اس 1300 سال کے بعد پہلی دفعہ یہ تصور آیا، ایک ایسی مملکت کا تصور دیا گیا جہاں پہلے سے کوئی حکومت قائم نہیں تھی، اور مسلمانوں نے پہلے سے اکثر نو حکومت قائم کرنی تھی۔ یہ تھی پاکستان کی تاریخ۔ جن کے دلوں میں دین کا صحیح تصور اور اس کے لیے محبت کا جذبہ تھا، وہ اس جذبے کے ماتحت اس تاریخ کے اندر آئے کہ اتنی دیر کے بعد ہی صحیح بہرحال طلوع سحر تو ہونے لگی ہے۔ کہیں ایک مملکت تو اس آسمان کے نیچے ایسی بن رہی ہے جہاں پہلے سے کوئی فقہ نافذ نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کا تصور دیا، اقبال نے بھی یہ کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مسلمان بننا ہے تم نے تو وہ تو صرف قرآن کی روح سے بنا جائے،
اور انہوں نے اپنے خطبات میں یہ چیز دی، حالانکہ وہ سن 28 میں لکھے ہوئے تھے کہ یاد رکھیے امت کو اکثر نو مسلمان ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص عمر کی انقلابی روح لے کر کھڑا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، بڑی پتہ کی بات کہہ گیا وہ سب۔ اور اس کے بعد اس نے اس مملکت کا تصور دیا، الہ آباد کے خطبے میں کہا اس نے کہ اس سے مقصد ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہندو اور انگریز کی غلامی سے آزاد ہو جائے، اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام پر ملوکیت نے جو تھپا لگا رکھا ہے ہم اس کو دھونے کے قابل ہو جائیں۔ اور یہی تصور تھا جو اس کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ نے لیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی مملکت کا یہ بنیادی تصور ذہن میں رکھو کہ اس کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب مقرر کرتی ہے، کوئی اور اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے دعوی جن کے لیے اس مملکت کے لیے تو حاصل کیا گیا، لیکن ہماری بدقسمتی مملکت حاصل ہوئی، نہ اقبال رہا نہ جنا رہا، رضاغوں کے تصرف میں شاہی کے اس نقطے میں، اور وہی پھر قوت یورش کر کے یہاں اقامت دین، اسلامی نظام، شریعت کے قانون یہ چلی آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عزیزان من، میرے خلاف جو اتنی بڑی بگبگی بجائی گئی تو وہ کیا ہوا؟ مذہب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل دین کے پاس ہوتی ہے۔ مذہب لیبل تلاشتا ہے اور اس ایک لیبل کو مسلسل پروپیگنڈے سے اتنا گھناؤنا بنا دیتا ہے کہ جس کے ساتھ چپکا دے بس پھر اس کے پیچھے ہجوم لگ جاتا ہے۔ پکڑیو ماریو، مرتد ہے، ملحد ہے، کافر ہے، بے دین ہے، کسی کو پتہ نہیں کیوں ہے ایسا۔ یہ تو پوچھو کیوں ہے؟ یہ ساری دنیا کو کہہ دی ہے۔ کیا تھی وہ چیز؟ کہا انہوں نے کہ مملکت کا قانون کتاب و سنت کے مطابق بنے گا۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، بڑا نازک مسئلہ بھی، آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ کتنی بڑی نزاکت ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے؟ کوئی سن بھی سکتا ہے؟ بہرحال عزیزان من، میں تو زندگی کے آخری دور میں پہنچ رہا ہوں۔ جس بات کو قرآن کی روح سے حق سمجھتا ہوں، حق کہتا چلا آ رہا ہوں۔ باردار تواں گفت کا ممبر نہ تواں گفت، بالکل برہنہ کہنا چاہیے۔ میں نے یہ بات کہی اور اسی طرح سے اس کی تشریح کر کے یہ کہا کہ یاد رکھو اس طرح سے اسلامی مملکت نہیں قائم ہو سکتی، کسی فرقے کی حکومت تو آپ قائم کر لیں گے، اسلامی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ آپ کی ساری شاہد ہے کہ اس کے ساتھ آپ کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکیں گے جو تمام مسلمان، تمام فرقوں کے نزدیک مسلمہ طور پر اسلامی کہلا سکے۔ یہ کتاب اللہ کی روشنی میں بن سکتا ہے اگر یہاں کے مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے مسلمان جینا ہے، تو انہیں یہ کہنا ہوگا کہ اپنی اپنی فقہ کو الگ رکھ کر قرآن خالص کو اپنے لیے سند اور حجت قرار دے کر آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی فقہ خود یہاں مرتب کی جائے گی جو تمام مسلمانوں کے اوپر یکساں طور کے اوپر لاگو ہوگی، اسے اسلامی شریعت کہا جائے گا۔ یوں اسلامی مملکت بن سکے گی، ورنہ کیوں فریب دیتے ہو دوسروں کو؟ ان میں میجورٹی تو وہ تھی کہ جو بیچارے خود فریب کھائے ہوئے تھے، بالکل نیک نیتی سے وہ کہتے تھے یہ لفظ، ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلتے گئے صاحب، اس 20 22 23 سال کے عرصے میں جو کچھ میرا اثر ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے اتنی توفیق دی کہ میں اپنی اس آواز کو بلند کرتا گیا کہ جو جینے آؤ مجھے کہہ لے۔ اس سے کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک یکساں طور پہ اسلامی کہلاتا ہے۔ تو مملکت تو ایسی نہیں بن سکتی، اسلامی اسے آپ نہیں کہہ سکتے جس میں ایک ہی قانون تمام مسلمانوں کے اوپر لاگو نہ ہو۔ نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کا احسان ہے، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا
وہ کہ جو اس مخالفت میں میرے سب سے آگے تھے اور جنہوں نے اتنی شدت سے پروپیگنڈا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اب اقامت دین کی سب سے بڑے ادارہ دار جماعت اسلامی کے امیر سید ابوالعلا مودودی صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں ہے جو مسلمانوں کے تمام مشرکوں کے نزدیک متفق علیہ. حقیقت خود تو منوا دیتی کہا نہیں ممکن. شخصی قوانین کے لیے تو پہلے ہی وہ کانسٹیٹیوشن میں رکھوا دیتے تھے کہ ہر فرقہ شخصی قوانین میں اپنی فقہ کے مطابق عمل کر سکتا. فریب یہ کیے چلا جا رہے تھے اس ملک کو کہ کم از کم پبلک لاز تو ایسے بن سکیں گے کہ جو تمام مسلمانوں کے اوپر جن کا اطلاق یکساں طور پہ کیا جائے اور وہ اسے اسلامی مانے. یہ چیز مبہم رکھی ہوئی تھی. یہ سوال اب متعین طور پہ سامنے لایا گیا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر اقتدار آ گیا, ہم برسر حکومت آ گیا, تو ہم یہاں اسلامی نظام اسلامی قانون قائم کریں گے. یہ سوال اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا قانون ہوگا. انہیں کہنا پڑا یہ کہ اکثریت کا یہاں جو قانون یا فقہ ہے حنفی ہے, اس لیے یہاں وہ نافذ کی جائے گی. انہیں جواب ملا یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے جی جس میں حق اور باطل کا معیار جو ہے اکثریت اور اقلیت ہے. ان فرقوں کو کیا کریں گے آپ جو یہاں اقلیت کے اندر ہیں اور جو اس فقہ حنفی کو اسلامی مانتے نہیں ہیں. آپ ان پر بالجبر یہ قانون نافذ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اسے خدا اور رسول کی اطاعت سمجھ کے مانو. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مدت ہوئی میں نے یہ کہا تھا لوگوں سے, حکومت والوں سے کہا تھا, جب یہ ذرا چڑ جاتے تھے نا ان کی باتوں سے, میں نے کہا تھا وہ خدا کے لیے ایک بات میری مان دو, چند دنوں کے لیے حکومت ان کو دے دو اور ان سے کہو کہ بھائی کوئی قانون نافذ کر دیجیے ایسا جسے سارے مسلمان صحیح مان لیں. میں نے کہا آپ دیکھیں گے 4 دن میں ختم ہو جائیں گے. آپس میں ٹکرا تو کہانی بچپن میں پڑھا کرتے تھے نا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں مومن تو کشتی میں سوار ہو کے چلے گئے, تو یہ جو کفار تھے جنہوں نے ڈوبنا تھا انہوں نے یہ مٹکے خرید لیے اور وہ ایک ایک اپنے مٹکے کے اوپر سوار ہے اور وہ بھی ساتھ چلا جا رہا. حضرت نوح نے یہ کہا کہ اللہ میاں یہ کیا ہوا, یہ تو چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ابھی آپ کو پتہ چلے گا. تو اللہ میاں نے آندھی چلا دی, وہ مٹکے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا وہ ٹوٹ گئے اور سارے گھر ہو گئے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اس میں 4 دن کے لیے حکومت دے دیجیے, ان کو مٹکوں پہ سوار ہونے دیجیے اور اس کے بعد خدا کے قانون مکافات عمل کی آندھی جو چلے گی آپ دیکھیے گا کیسے مٹکے ٹوٹتے ہیں. یا انہوں نے رسک نہیں لیا یا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اب عزیزان من متعین طور پر یہ سوال سامنے آ گیا, بتاؤ کیا ہوگا. اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے آج ہی کہ اگر اس قسم کا تم قانون یہاں نافذ کرو گے تو ہمیں اپنے اور اس ملک کے مستقبل کے متعلق کسی اور زاویہ نگاہ سے سوچنا پڑے گا. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وقت ہو گیا تفصیل آپ نے دیکھنی ہو. اتفاق سے کسی مہینے کا طلوع اسلام آ گیا ہے تو آ گیا اسٹال سے, اس میں یہ ایک موضوع ہے, پوری تفصیل سے اس میں یہ بات کی گئی ہے. اسلامی مملکت کا خواب جو کثرت تعبیر سے پریشان ہوگی, یہ کثرت تعبیر سے پریشان ہوتا ہے. عزیزان مان اسے آپ دیکھ لیجیے گا. میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے اسلامی نظام اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا صحیح مفہوم یہ ہے, اس کی کتاب وہ آپ کے ہاں مرکزی حیثیت رکھے, فائنل اتھارٹی, حجت سند دین میں. اور مسلمان اس پہ اتفاق تو سب کو ہے, لفظی اتفاق, عملی اتفاق کر دیں کہ ہمارے لیے ہماری فقہ یا قانون یا دین کے قوانین میں سند یہ کتاب, اس کو لے کے بیٹھیں, اپنی فقہ اور روایات کو الگ رکھیں, مل کے بیٹھیں, موجودہ زمانے کے تقاضے جو ہیں ان کو سامنے رکھیں, سند آخری خدا کی کتاب کو رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح یہ ایسا ضابطہ قوانین نہیں دے سکتی کہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک
یکساں قرآنی ہوگا. اس ضابطے کو جو نافذ کریں گے اسے اسلامی حکومت کہا جائے گا. اس ضابطے کی اطاعت اس نظام کے تابع کہ حق اختلاف کا اگر معاملہ ہو تو ریفر کیا جائے اس اسلامی حکومت کو جس کا مرکزی اتھارٹی خدا کی کتاب ہو اور یہ ضابطہ قوانین نافذ کیا جائے. یہ سند اور حجت اپنی جگہ غیر متبدل رہے، زمانے کے تقاضے بدلتے جائیں، اس کے مطابق پھر باہمی مشاورت سے اپنے بنائے ہوئے جزیاتی قانون کے اندر تبدیلی کرتے چلے جاؤ. یہ ہے اسلام عزیزان مان. یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اطاعت اسلامی مملکت کی مرکزی اتھارٹی جسے بھی آپ تسلیم کر لے بنا لے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق قوم کو چلائے اور حکومت قائم کرے تو یہ اطاعت اس کی ہو جائے گی. اس کے جو ماتحت افسر ہوں گے وہ بھی ان قوانین کو نافذ کریں گے. ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوگا. اپیل کی اپیلیٹ اتھارٹی فائنل پھر یہی مرکزی اتھارٹی ہوگی اور یہ جو فیصلہ دے گی وہ آپ کے ہاں آخری فیصلہ ہوگا. یہ ہے عزیزان مان جو قرآن نے کہا کہ جب ان کے ساتھ اختلافی بات ہو تو وہاں ریفر کیا جاؤ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ شرط ہے اگر تم خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ ہے وہ طریقہ زندگی جو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا. ذالک خیر، تم دیکھو گے کتنا اچھا ہے، کتنی بھلائی ہے تمہاری اس کے اندر، کتنی بڑی چیز ہے. آج اس امت کے باہمی اختلاف مٹ جائیں عزیزان مان. پوچھو ہی نہیں اس کی قوتوں کا راز. مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحر مواد، جغرافیائی پوزیشن اس کی کہ زمین کے مرکز کے اندر یہ چیز جاتی ہے. یہ پوری کی پوری بیلٹ، ان میں اگر ایک مرکز کے اوپر رہنے کا اسلوب پیدا ہو جائے، ان میں اختلافی معاملات کے لیے ایک فائنل اتھارٹی یہ مقرر کر لیں، آپ سوچئے تو صحیح دنیا کی کوئی قوم بھی اس قوم کو پھر شکست دے سکتی ہے دنیا کی. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بات قرآن نے کہی. معال کار تم دیکھو گے یہ کتنا تین نظام ہے جو تمہیں ہم دیتے ہیں. تعویل کے معنی معال کار ہوتا ہے. یہ قائم ہوا تھا، یہی قائم ہوگا. جب اور جہاں یہ قائم ہوگا اسی کو اسلامی نظام کہا جائے گا عزیزان ایمان. اسی کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہوگی اور وہی احسن و تعویلہ کی قرآنی تشریح آپ کے سامنے پیش کرے گا. وقت ختم ہو گیا. آیت ہم نے ایک ہی لی. خدا کرے کہ میں اس کی تشریح بھی کر سکتا ہوں اور ذہن میں آ گئی ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے، نقطۂ ماسٹر ہے، فرسٹ کرسٹل ہے، بنیادی چیز ہے آپ کے یہاں اسلامی نظام کی. جب بھی کسی نے قائم کرنا ہے، جہاں بھی کسی نے قائم کرنا ہے، اس پہ آنا پڑے گا. لیکن دشواری اس میں یہی ہے کہ اس میں نہ تو سیکولر نظام کی حکومت کے مزے رہتے ہیں، نہ مذہبی پیشوائیت رہتی ہے، نہ نظام سرمایہ داری رہتی ہے. صاحب ضرب کلیم تو ان تینوں کو مٹاتا ہے تو خدا کی حکومت قائم کرتا ہے. دیکھیے یہ سعادت کس قوم اور کس خطہ زمین کے ہاتھ میں آئے. اس کے ہاتھ میں آئے گی جو شرط اول قرآن نے جو کہی ہے، نہیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. ہر غیر خداوندی اتھارٹی سے انکار کرے گا تو پھر خدا کی اتھارٹی کی طرف آئے گا. وہ جو ایسا کرے گی، جو پہلے لا میں سے گزرے گی، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی نہیں، صرف اللہ، وہ قوم اس نظام کو قائم کرے گی. اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کو، انسانیت کو یہ نظام قائم کرنا ہوگا. اس کے معنی یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہر نظام حیات کے اوپر یہ نظام قائم آ کے رہے گا. بہرحال جہاں بھی اس میں آنا ہے یہ کسی نہ قوم خاص سے مختص ہے، نہ کسی خاص ملک کے اندر محدود ہے. یہ تو ذکر للعالمین ہے. جو قوم بھی اس کو اپنا لے گی وہی قوم اسلامی کہلائے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.